بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ ہمارے اس آج کے درس کا عنوان ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا اخلاق۔ سرات چینل کے ذریعے سے آپ تک جو معلومات پہنچائی جا رہی ہیں، سال گزشتہ بھی یہ سلسلہ اپنے کامیاب راہوں سے گزرتا ہوا ایک مقصود منزل تک پہنچا، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس راہ میں اپنی محنت اور مشقتوں کر رہے ہیں۔ خدا ہماری اور تمام ادارے کی اور چینل پہ کام کرنے والے مومنین کی اس خدمات کو قبول فرمائے۔ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے کوئی بھی صاحب عقل و شعور، صاحب فکر و نظر اس سے ناواقف نہیں۔ ہر آدمی اس لفظ کو اپنی زندگی میں روزمرہ بار بار سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے معنی و مفاہیم اپنے اعتبار سے اخذ کرتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اخلاق ایک نسبی شے ہے جو نسبتوں کے تقاضوں سے انسان اس کو کہ فہم و ادراک میں لاتا ہے۔ گرچہ سماجی نقطہ نظر سے اخلاق کا مطلب ظاہراً یہ ہے کہ جو انسان اچھے سے بولتا ہو، اچھے سے گفتگو کرتا ہو، لوگوں کو سلام کرتا ہو، لوگوں کو دعائیں دیتا ہو۔ بالعموم ہمارے یہاں اخلاق سے مراد یہ لیا جاتا ہے۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد گرامی قدر مولانا مندر صادق صاحب قبلہ نے لفظ خلق پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خلق اور خلق، خلق جو ہے وہ ظاہری سیرت اور جمال اور کردار کو کہتے ہیں، اور خلق جو ہے وہ باطنی جمال و کمال و کردار کو کہتے ہیں۔ خلق جو ہے وہ ظاہر کا آئینہ ہوتا ہے، اور خلق جو ہے انسان کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ اخلاق استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ہمارے اعمال و افعال، حرکات و سکنات، ہمارے اقوال و فرمودات اور ہمارا جینے کا طریقہ، ہمارے رہنے سہنے کا سلیقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسے لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں یہ با اخلاق ہے۔ لیکن کیا سماج جس کو اخلاق سمجھتا ہے، یا سماج میں جسے اخلاق کہا جاتا ہے، کیا وہی اسلامی اخلاق ہے اور اسی کو اسلامی اخلاق سے تعبیر کیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سماج میں جسے اخلاق کہا جاتا ہے تعلیمات اسلامی میں بھی وہی اخلاق ہے، بلکہ تعلیمات اسلامی میں وہ اخلاق کا ایک جزو ہے، بلکہ حقیقی اخلاق یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ کسی کی طاقت کے سامنے مرعوب ہو کر اسے جھک کر سلام کیا جائے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ کسی کا خوف میں احترام کیا جائے۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، مجبوری میں ہم صبر کر کے اور مجبوراً لوگوں کا جو وہ احترام کریں، بلکہ اخلاق یہ ہے کہ جو لائق احترام ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ جو افراد اس منزل میں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کی مدد کی جائے، تو یہ اخلاق ہے، اور یہی اخلاق کریمانہ ہمیں آل محمد کی سیرت میں ملتا ہے، معصومین کی سیرت میں ملتا ہے۔ بالخصوص جس ممدوح کی مدحت کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کا اخلاق کریمانہ پورے عالم انسانیت پر بالکل واضح، اور آپ نے جو اپنے اخلاقیات کی شمع روشن کی ہیں اس کے اجالے تا قیام قیامت اہل ایمان کو جلا بخشتے رہیں گے اور روشنیاں دیتے رہیں گے۔ اس ظلمت کدے دنیا میں اگر کوئی شے ہمارے لیے چراغ کی حیثیت رکھنی ہے، شمع کی حیثیت رکھتی ہے، روشنی کی حیثیت رکھتی ہے، ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے، تو آل محمد کی سیرت اور کردار ہے، اور ان میں امام حسن علیہ السلام کا وہ اخلاق کریمانہ ہے جو آپ نے انجام دیا۔ مشہور واقعات کی روشنی میں آپ کے اخلاق کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جیسے ایک شخص شام سے آیا اور آنے کے بعد مدینے میں پہنچا، اور مدینے میں امام کو گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا۔ امام وہاں موجود ہیں، آپ اس کی گالیوں کو سن رہے ہیں، آپ اس کی فحش کلامی اور بد کلامی کو سن رہے ہیں۔ جب وہ گالیاں دے کے تھک چکا اور تھک کے بیٹھ گیا،
تب آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ، اگر تم پیاسے ہو تو میں پانی پلا دوں، اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلا دوں، اگر تمہیں مال و زر کی ضرورت ہو تو میں تمہیں مال و زر عطا کر دوں، تم مسافر ہو، تھکے ماندے ہو، آؤ میں تمہارے آرام کا انتظام کر دوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی، یہ لب و لہجہ سنا، یہ انداز گفتگو سنی، یہ خندہ پیشانی سے کی جانے والی گفتگو سنی، تو وہ پلٹ کے کہنے لگا آپ کون ہیں جو مجھے اس طرح سے مجھ سے پیش آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جسے تو ابھی کچھ دیر پہلے گالیاں دے رہا تھا، میں وہی حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں جس کی شان میں ابھی تو گستاخی کر رہا تھا، اور تیرے لب و لہجے سے جو کچھ آشکار ہو رہا تھا وہ تیرا اپنا نظریہ تھا، تیری اپنی سوچ تھی، تیرے اپنے خیالات تھے، مگر میں حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا آپ کے قدموں پہ گر پڑا اور کہنے لگا مولا مجھے آپ کی معرفت نہیں تھی، مجھے آپ کی شناسائی نہیں تھی، مجھے جو حکومت شام نے ورغلایا تھا میں اس کے جھانسے میں آ کر، اس کے چڑھائی میں آ کر، اس کے بہکاوے میں آ کر میں یہ عمل انجام دے بیٹھا۔ امام نے اس فحش گوئی کے جواب میں اسے زجر و توبیخ نہیں کی، اسے مارا نہیں، اسے ڈانٹا نہیں، اسے پھٹکارا نہیں، اسے کچھ نہیں کہا، اس کے نظریے کو کاٹنے کے لیے اس کے مقابل میں ایک نظریہ نہیں پیش کیا، بلکہ نظریات کی الجھی ہوئی گتھیوں کو بالائے طاق رکھیں، اس کو ایک خوبصورت نقطۂ نظر کی طرف متوجہ کیا کہ اگر تجھے کوئی ضرورت ہے تو میں ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ اخلاق کسی کو جواب دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ ظاہر ہے ایک مسافر ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، امام نے اس کی ضروریات کو پورا کیا، اور تاریخ کہتی ہے خالی امام نے کہا نہیں بلکہ امام اس کو گھر لے کے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد آپ نے اس کی خاطرداری کی، آپ نے اس کو مال و زر سے بھی نوازا، آپ نے اس کی بھوکا تھا اس کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، اپنے دسترخوان نعمت سے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ تو حقیقت میں یہ واقعہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اگر ہمیں معاشرے میں اخلاق پیش کرنا ہے تو اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے خالی ہنس کے بولنا شروع کر دیں، لوگوں سے خوش کلامی سے پیش آئیں، خوش روی سے پیش آئیں، خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ خالی یہی اخلاق نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں، بلکہ حقیقی اخلاق یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند اگر ہمارے دروازے پر آ جائے تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں، کوئی اگر محتاج ہے تو ہم اس کے احتیاج کو دور کریں۔ اب اگر اخلاق کے اس پیمانے کو دیکھا جائے تو ہمارا سماج ابھی اخلاقیات سے کوسوں دور ہے، بلکہ سماج کے وہ فلاح اور صلاح کا دعویٰ کرنے والے ان بڑے بڑے اداروں کے بھی اگر دامن کردار کو جھانکا جائے تو آپ وہاں بھی اخلاقیات کا فقدان پائیں گے۔ محتاجوں کی لائن لگی ہوئی ہے، لمبے لمبے فارم بھروائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی تصویر کشی ہو رہی ہے، طرح طرح کے جو ہے ان کے نسب نامے تحریر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد مختصر سی امداد کرنے کے بعد پوری عالم انسانیت کو وہ تصویریں دکھائی جا رہی ہیں۔ کیا معصومین کا اخلاق یہی تھا کہ لوگوں کی ضرورتوں کو یا تو پورا نہ کیا جائے، اور پورا کیا جائے تو اتنا ڈھنڈورا کیا جائے اور اتنا ڈنکا بجایا جائے کہ لوگوں کا مائے وجہ رخصت ہو جائے، ان کے چہرے کا پانی اترنے لگے، اور ایک ضرورت مند آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا ڈرنے لگ جائے؟ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیمات آل محمد کو عام کریں اور اخلاقیات کے اس زینے پہ قدم رکھیں جو معصومین نے بتایا ہے۔ کسی ادارے کو عنوان بنانا مقصود نظر نہیں ہے، بلکہ کلی طور سے یہ گفتگو پیش کرنا ہے کہ آج ہمیں اپنے دینی اداروں میں، اپنے علمی اداروں میں، اپنے ثقافتی سینٹرز میں، اپنے کلچر میں اور اپنے دینی اداروں میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اخلاق آل محمد کو پھیلائیں، امام حسن علیہ السلام کے کردار کو پیش کریں۔ یہ ماہ صیام کا نصف تاریخ یعنی 15 رمضان المبارک جو امام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اس دن کم سے کم ایک ہی دن ہم 365 دن میں صرف اس ایک دن میں اگر ہم محتاجوں کی احتیاج کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو یہ واقعاً امام کے اخلاق اور امام کے سیرت کو احیا کرنے والا مسئلہ ہے۔ اور ظاہر معصومین نے یہ فرمایا ہے رحم اللہ عمران من احیا امرنا، خدا اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہو۔ اور امر معصوم کے احیا کا مطلب یہی ہے کہ ان کی سیرت پر چلتا ہو، ان کے کردار پر چلتا ہو، ان کے بتائے ہوئے نظریات پر چلتا ہو، ان کی دکھائی ہوئی راہ پہ چلتا ہو، اور اس طرح لوگوں کے جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ لہذا امام علیہ السلام نے
اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا۔ اور اس سلسلے کے بہت سے واقعات امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ حاکم شام نے اپنی دولت کی نمائی کے لیے، خود نمائی کے لیے لوگوں میں مال و زر تقسیم کرنا شروع کیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی پیغام بھجوایا کہ آپ بھی آ کے حکومت سے اپنا حصہ اور مال و زر لے لیں۔ پوری امت ٹوٹ کے پڑی اور ضمیر و خمیر کے سوداگر افراد جا کے اپنا مال اور متاع اور حصہ لے کے آنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، صبح سے شام تک حاکم شام کے خزانوں کے منہ کے دہانے کھل گئے اور لوگوں میں مال و زر تقسیم ہوتا رہا، لوگ مال لیتے گئے۔ امام وہاں نہیں پہنچے۔ آخر میں جب حاکم نے پوچھا کہ کیا سب لوگ ہو گئے، اس نے کہا کہ ہاں تقریباً سبھی لوگوں جو آنا چاہتے تھے وہ آ گئے، سوائے فرزند رسول کے، سوائے فرزند بطول کے، سوائے امام حسن کے، سب آ گئے ہیں، صرف امام نہیں آئے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں دوبارہ پیغام بھیجا جائے۔ امام کے پاس پھر پیغام بھیجا گیا۔ بہرحال امام آئے۔ جب امام آئے تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حاکم شام نے کہا کہ امام سے کہا کہ اچھا آپ اس لیے دیر سے آئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ حاکم شام کے خزانے ختم ہو جائیں، تو ٹھیک ہے۔ اس نے حاکم حکم دیا کہ جتنا مال اب تک پوری امت کو بانٹا گیا ہے اتنا مال تنہا فرزند رسول کو دے دیا جائے، فرزند بطول کو دے دیا جائے۔ اور اس کے بعد اس نے فخریہ لہجے میں کہا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میری سخاوت کا یہی عالم ہے کہ میں اتنا مال جو پوری امت کو دیا تھا اتنا مال میں آپ کو دیتا ہوں۔ امام نے ظاہراً اس مال کو قبول کیا اور اب آپ چلنے لگے۔ جیسے ہی امام چلنے لگے، معاویہ کے حاکم شام کے غلاموں میں سے ایک غلام نے امام کی جوتی سیدھی کر دی۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی امام کی نالین مبارک کو، جوتی کو سیدھا کیا گیا، آپ نے فوراً حکم دیا کہ یہ جتنا مال حاکم شام نے مجھے فرزند زہرا و رسول سمجھ کے دیا ہے، فرزند رسول و بطول سمجھ کے دیا ہے، یہ سارا مال میں اس شخص کو دیتا ہوں جس نے میری جوتیاں سیدھی کی ہیں، جس نے صرف میری جوتی سیدھی کی ہے۔ آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام نے وہ سارا مال کہ جو حاکم نے فرزند رسول سمجھ کے دیا تھا، آپ نے وہی مال فرزند رسول سمجھ کر، فرزند رسول بن کر اور فرزند رسول کا اظہار کر کے ایک فقیر کو وہ سارا مال، ایک اس شخص کو، غلام کو وہ سارا مال دے دیا جس نے آپ کی جوتیاں سیدھی کر دی تھی۔ کیا وہ اتنے مال کا مستحق تھا؟ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو سماج یہی کہتا ہے کہ اتنے مال کا مستحق نہیں تھا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مال دے کون رہا تھا۔ یہ مال فرزند رسول دے رہا تھا، یہ مال فرزند علی دے رہا تھا، یہ مال فرزند زہرا دے رہی تھی، یہ مال وہ حسن دے رہا تھا جس کی جد ماجدہ کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، جس نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے لٹا دی ہو۔ اگر وہ ہلکے سے اپنے اس حقوق کو، جو مال ان کو دیا گیا ہے، اگر وہ اس کو لٹا دیں تو تعجب کا مرحلہ نہیں ہے۔ اور اس مقام پر امام نے ایک حاکم کے غلام کو اتنا مال دے کے کم سے کم ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر واعظ، ہر شاعر، ہر ذکر آل محمد کرنے والے کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ اگر کوئی ہماری جوتیاں سیدھی کر دے تو ہم اسے اتنا مال دے دیتے ہیں۔ تو سوچنے کا مقام ہے، اگر کوئی ذکر آل محمد کرتا ہو، کوئی مدحت آل محمد کرتا ہو، کوئی ان کی شان میں سخن ترازیاں کرتا ہو، کوئی ان کی شان میں مدح گستردہ ہوتا ہو، کوئی ان کے شان میں قصیدہ خوانی کرتا ہو، کوئی ان کی شان میں گھنٹوں بیٹھ کر ذکر آل محمد کرتا ہو، خون پسینہ ایک کرتا ہو، اپنے علم کے سرمایے کو خرچ کرتا ہو اور آل محمد کی مدحت کرتا ہو، تو اسے آل محمد کیا کچھ ادا نہیں کر دیں گے، آل محمد اسے کیا کچھ نہیں دے دیں گے۔ اس لیے ہمیں قوم سے مانگنے کے بجائے، عوام سے مانگنے کے بجائے امام سے مانگنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اس سخی گھرانے کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے جو دشمنوں کے غلاموں کو بھی بے پناہ مال کثیر، بے پناہ مال دے دیتے ہیں، بے تحاشا مال ان کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مال دنیا چاہیے تب بھی ہمیں آل محمد کے دروازے پر آنا ہے، اور آخرت چاہیے تو بھی ہمیں آل محمد کے دروازے پر آنا چاہیے۔ یہ واقعات جو امام کی سخاوت سے بھی متعلق ہے، مگر یہ سخاوت اخلاق کے پیرائے میں ہے، اور یہی سخاوت اخلاق کے دائرے میں ہے، یعنی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا، یہی امام نے بتایا اور یہی کمال ہے۔ اور امام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور اس وقت لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، لوگ احتیاج ہیں، لوگوں کو ضرورتیں ہیں۔ اس وقت دولت کو سمیٹ کر بیٹھ جانا اخلاق نہیں ہے،
بلکہ اپنی دولت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے سیرت امام کو احیا کرنا، اخلاق امام کو زندگی عطا کرنا اور اس پر چلنا، یہی ہمارا شعار حیات ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں معبود کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں پروردگار ہمیں امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔